السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں ہومیوپیتھک ڈاکٹر محمد عقیل سیفی۔ میرا آج کا موضوع ہے قے اور ہومیوپیتھی۔ میں آج آپ سے 20 ہومیوپیتھک ادویات شیئر کروں گا جو ہم قے کے لیے استعمال کرتے ہیں، کیونکہ ہر دوا ہر مریض پر کام نہیں کرتی۔ ہومیوپیتھی میں اس طرح نہیں ہے کہ یہ نسخہ ہے تو ہر قے کے اوپر جو ہے وہ کام کرے گا، ہر دست کے اوپر کام کرے گا، ہر قبض کے اوپر کام کرے گا۔ نہیں، ہمیں دیکھنا پڑتا ہے کہ مریض کی علامات کیا ہیں، وجہ کیا بنی، کہاں پر کیا خرابی ہے اور مریض کی عمر کتنی ہے۔ تو لہٰذا ہمیں ہر دوا کو پہچاننا ہوگا۔ کوئی بھی مریض ہمارے پاس آتا ہے کہ جی مجھے قے ہے، الٹی ہے، یا اس کے ساتھ کوئی بچہ ہے، بوڑھا ہے، جوان ہے، جس کو الٹی قے آ رہی ہے تو آپ دوائی دیں، تو ہمیں پہلے اس کو دیکھنا ہے کہ اس کی علامات کس دوا کے ساتھ میچ کر رہی ہیں۔ میں نے 20 ادویات لکھی ہوئی ہیں، میں آپ کو اس کے بارے میں ان کے بارے میں بتاتا ہوں کہ کس طرح کا مریض ہوگا تو ہمیں کون سی دوا دینی ہوگی۔ سب سے پہلے ہمارے پاس اکثر آتے ہیں چھوٹے بچے۔ چھوٹے بچے آتے ہیں، ماں آ کر کہتی ہے کہ ڈاکٹر صاحب یہ چھوٹا بچہ جو ہے یہ پھٹکڑیوں والا دودھ جو ہے اس کی قے کرتا ہے، اس کی قے میں پھٹکڑیاں ہوتی ہیں، دودھ پھٹکڑیوں کی مانند جو ہے اس کی قے ہوتی ہے۔ تو ہم کیا کریں گے، ہم اس کو ایتھوزا 30 دیں گے، یعنی چھوٹے نومولود بچے یا کم عمر بچے جو دودھ پیتے ہیں اور وہ پھٹکڑیوں والی قے کریں تو ان کی دوا ایتھوزا 30 ہوگی۔ ایتھوزا 30 کی چند خوراکوں سے وہ ٹھیک ہو جائے گا۔ 5 قطرے تھوڑے سے 1 چمچ پانی میں ان کو اس بچے کو دینے سے، یا ٹیبلٹ فارم میں یا گلوبیولز پر ڈال کر دینے سے وہ بچہ جو ہے وہ ٹھیک ہو سکتا ہے۔ اس کے بعد آرسینک ایلبم ہے۔ اگر کسی کو فوڈ پوائزننگ ہو جاتی ہے اور وہ باہر سے کوئی گندی چیز، کوئی باسی چیز، کوئی گندا فروٹ کھا لیتا ہے، کوئی گلا سڑا فروٹ کھا لیتا ہے اور اس کو فوڈ پوائزننگ ہو جاتی ہے اور اس کو قے آنا شروع ہو جاتی ہے اور قے کے ساتھ اس کو بہت زیادہ کمزوری ہے، تھوڑے تھوڑے پانی کی پیاس ہے اور شدید کمزوری ہے، تو ہم اس کو آرسینک ایلبم دیں گے۔ آرسینک ایلبم 30 یا 200 پاور میں دی جا سکتی ہے۔ اگر کسی نے کوئی بازاری اور مرغن چیز کھا لی ہے، کوئی بازاری چیز کھا لی ہے، کوئی انگریزی ادویات کھا لی ہیں، تو اس کو بدہضمی ہو چکی ہے، پیٹ میں بہت زیادہ گیس ہے، ڈکار آ رہے ہیں اور ساتھ اس کو قے بھی آ رہی ہے، تو ہم اس کو نقص وامیکا دیں گے۔ اگر کسی نے بہت زیادہ انگریزی ادویات استعمال کی ہیں اور اس کو الٹی قے آ رہی ہے انگریزی ادویات کی وجہ سے، تو ہم اس کو سلفر 30 بھی دیں گے، اور اس کا جسم جو ہے، اس کا سینہ جو ہے وہ جل رہا ہے تو ہم اس کو سلفر 30 دیں گے۔ میں نے کچھ مزید ادویات جو ہیں وہ لکھی ہوئی ہیں تاکہ میں بھول نہ جاؤں۔ اس کے علاوہ اینٹیمونیم کروڈم ہے۔ اینٹیمونیم کروڈم ان لوگوں کے لیے جنہوں نے بہت زیادہ پرخوری کرتے ہیں، بہت زیادہ کھانا کھا لیتے ہیں، اتنا زیادہ کھا لیتے ہیں کہ بعد میں ان کو قے کرنی پڑتی ہے، اور پھر قے آنے کے بعد جب وہ سارا کھانا باہر نکال لیتے ہیں تو پھر ان کو سکون ملتا ہے۔ ان کی زبان جو ہے وہ ان کے اندر بدہضمی کی وجہ سے، بادی پن کی وجہ سے زبان وائٹ ہوتی ہے، اور ان کی دوا اینٹیمونیم کروڈ ہے۔ یعنی بہت زیادہ کھا لیا ہے اور اب ان کا دل کرتا ہے کہ میں حلق کے اندر انگلی ڈالوں اور میں ساری قے کر دوں، تو پھر مجھے سکون آئے گا۔ اینٹیمونیم کروڈم سے ان کی غذا بھی ہضم ہوگی اور قے بھی نہیں آئے گی، اور قے آ رہی ہے تو وہ ٹھیک ہو جائے گی۔ اس کے علاوہ ارجنٹم نائٹریکم ہے۔ ارجنٹم نائٹریکم اس قے کی دوا ہے جس قے کے اندر بلغم ریشہ آ رہا ہو۔ مریض اگر آ کر کہے کہ مجھے قے آتی ہے، تو اس کے اندر یا بچے کو یا کسی کو قے آ رہی ہے اور اس کے اندر ریشہ ہے، بلغم ہے، تو ارجنٹم نائٹریکم 30 پاور دینی چاہیے۔ اس کے علاوہ کیمفر گم ہیضہ کی دوا ہے۔ جب کسی کو گم ہیضہ ہوتا ہے تو اس کو قے آنا شروع ہو جاتی ہے، لیکن اس کی خاص سمٹم یہ ہے کہ جب کیمفر کو قے آتی ہے تو کیمفر کا جو پیشنٹ ہوتا ہے اس کو قے آنے کے ساتھ شدید کمزوری ہو جاتی ہے اور اس کا جسم بالکل ٹھنڈا اور بے جان ہو جاتا ہے، اس کے اندر طاقت نہیں رہتی۔ اگر کسی کو قے آنے کے بعد بالکل یک ٹھنڈا اس کا جسم ہو جائے قے کرنے کے بعد اور کمزوری شدید ہو، تو کیمفر 30 جو ہے اس کے جسم کو 5 منٹ میں گرم کر دے گی، اس کی قے کو روک دے گی، اس کے گم ہیضے کو ٹھیک کر دے گی۔ اس کے علاوہ کیڈمیم سلف، اگر کسی کو قے کے ساتھ خون آ رہا ہے، قے کے ساتھ سیاہ خون آتا ہے، سیاہ بلغم بھی ہے اور سیاہ خون آ رہا ہے، تو کیڈمیم سلف دینے سے اس کی جو سیاہ خون والی قے ہے وہ ٹھیک ہو جائے گی۔ ایپیکاک ان لوگوں کی دوا ہے کہ جن کو قے آ رہی ہے، دل خراب ہو رہا ہے، متلی ہے، دل خراب ہو رہا ہے اور قے بھی
ایپیکاک قے کی دوا نہیں ہے، دل خراب ہونے کی دوا ہے، لیکن ایپیکاک کی یہ نشانی ہے، یہ ایک بڑی علامت ہے کہ جو اس کا پیشنٹ ہوتا ہے وہ قے کرنے کے بعد بھی اس کو سکون نہیں آتا اور اس کا بعد میں بھی دل متلاتا رہتا ہے، اس کا دل خراب ہو رہا ہوتا ہے. یعنی اس قدر دل خراب ہوتا ہے کہ قے آنے کے بعد اگر کوئی حاملہ عورت ہے یا کوئی بھی بچہ ہے بڑا ہے، قے آنے کے بعد بھی دل خراب ہو رہا ہے تو ایپیکاک دوا ہوگی. پلساٹیلا جو ہے اس کا بھی دل خراب ہوتا ہے، بہت زیادہ کوئی اسپائسی چیز کھا لی یا کوئی آئلی چیز کھا لی، اس کا بعد اس کا دل خراب ہوتا ہے. لیکن قے آنے کے بعد اگر سکون ہو جائے تو پھر پلساٹیلا دوا ہوگی. یعنی پلساٹیلا میں قے آنے کے بعد مریض کو سکون ہو جاتا ہے، لیکن ایپیکاک میں قے آنے کے بعد دل خراب ہوتا رہتا ہے. اس کے بعد ہمارے پاس ہے چائنا. چائنا ان لوگوں کی دوا ہے جو غیر ہضم شدہ غذا جو جیسے ہی کھاتے ہیں پیٹ میں بہت زیادہ گیس ہوتی ہے اور وہ گیس کا دباؤ اوپر کی طرف جاتا ہے اور وہ غیر ہضم شدہ غذا جو ہے وہ تھوڑی دیر میں قے کر دیتے ہیں. ان کو چائنا دینے سے، وہ بہت زیادہ کمزور ہیں، سوکھے ہوئے ہیں، ان کو چائنا دینے سے ان کی جو قے کا مسئلہ ہے وہ ٹھیک ہو جائے گا. فاسفورس ان لوگوں کی دوا ہے جن کو یک ٹھنڈے پانی کی پیاس ہے اور ٹھنڈا پانی پینے کے تھوڑی دیر بعد جیسے ہی پانی پیٹ کے اندر گرم ہوتا ہے 5-10 منٹ کے بعد وہ قے کر دیتے ہیں. ان کی دوا فاسفورس 30 طاقت ہے. کیوپرم میٹیلیکم. کیوپرم میٹیلیکم اس کی جو خاص علامت ہے وہ یہ ہے کہ کیوپرم میٹیلیکم کے پیشنٹ کو قے آ رہی ہوتی ہے، لیکن وہ جب ٹھنڈا پانی پیتا ہے تو اس کی قے رک جاتی ہے، اس کو سکون ہو جاتا ہے. ٹھنڈا پانی پینے سے اگر کسی کو سکون آئے، اس کی قے رک جائے تو اس کی دوا کیوپرم میٹیلیکم ہے. آئرس ورس کی قے اتنی کھٹی ہوتی ہے کہ منہ کھٹا کر دیتی ہے، دانت کھٹے کر دیتی ہے اور اس کو حلق تک اس کو کھٹاس محسوس ہو رہی ہوتی ہے جب وہ قے کرتا ہے. قے میں بھی سارا کھٹا مواد نکلتا ہے اور اس کے علاوہ بھی قے آنے سے پہلے بھی وہ کہتا ہے کہ کھٹے ڈکار آ رہے ہیں اور حلق تک جو ہے وہ کھٹا ہے. آئرس ورس دینے سے اس کا ہاضمہ ٹھیک ہوگا، اس کی قے جو ہے وہ ٹھیک ہو جائے گی. سلیشیا ایسے بچوں کی دوا ہے جن کو ماں کا دودھ راس نہیں آتا. ڈاکٹر کہتا ہے جی ماں کا دودھ خراب ہے، بچہ جو ہے اس کے اندر جو ہے وائٹ سیل زیادہ ہیں یا دودھ خراب ہے تو لہٰذا جو ہے وہ اس کو دودھ بند کر دیں، ڈبے کا دودھ دیں. تو ایسے بچے جن کو ماں کا دودھ راس نہ آئے، ماں کو سلیشیا دیں، سلیشیا 1 m دیں یا سلیشیا 200 دیں، ماں کا دودھ اس بچے کو راس آئے گا، بچہ قے نہیں کرے گا. اس کے علاوہ سفر میں اکثر لوگوں کو قے آتی ہے کہ وہ جی ہم ٹریول کرتے ہیں، گاڑی میں بیٹھتے ہیں تو ہمیں قے آتی ہے. اس کی 2 بڑی ادویات ہیں. ایک ہے کاکولس انڈیکا. کاکولس انڈیکا 30 پاور میں اگر کسی کو گاڑی میں بیٹھتے ہی سفر میں قے آتی ہے تو اس کو کاکولس دیں. اگر کاکولس صرف قے آ رہی ہے تو کاکولس دیں. اگر کسی کو سفر میں قے آتی ہے اور ساتھ ٹھنڈے پسینے آتے ہیں تو پھر ٹبیکم دینی ہے. قے آ رہی ہے اور ساتھ ٹھنڈے پسینے، قے کے ساتھ ٹھنڈے پسینے ہیں تو پھر ٹوبیکم دینی ہے. اور اگر کسی کو قے آ رہی ہے اور یک ٹھنڈے پسینے بھی ہیں ساتھ اور الٹی قے بھی ہے اور ساتھ لوز موشن بھی لگ گئے ہیں، پانی والے لوز موشن بہت زیادہ، اس کو اسہال بھی ساتھ لگے ہوئے ہیں، تو پھر وریٹرم ایلبم دینی ہے. اس کے علاوہ چھوٹے نومولود بچوں کو اگر قے ہو اور وہ کھٹی بدبودار قے کریں، پھٹکڑیوں والی ہوگی تو ایتھوزا دیں گے. اگر کھٹی بدبودار قے چھوٹے نومولود بچے کرتے ہیں تو بڑی قے کرتے ہیں، اگر تھوڑی چھوٹی قے کریں گے تو ایتھوزا دیں گے. اگر بڑی قے کرتے ہیں، کھٹی قے کرتے ہیں، کھٹا دودھ نکال دیتے ہیں تو پھر کیلشیم کارب، کیلکیریا کارب 30 دیں گے. اس کے علاوہ بعض لوگوں کو گردوں میں انفیکشن ہو جاتی ہے، گردوں میں سوزش ہوتی ہے، ہائیڈرونیفراسس کا مسئلہ ہوتا ہے، گردوں میں پتھری ہوتی ہے اور گردوں کی سوزش کی وجہ سے ان کو دل ان کا خراب ہو رہا ہوتا ہے، ان کو قے آ رہی ہوتی ہے. ان کی دوا کالچیکم ہے. تو کالچیکم دینے سے، کالچیکم 200 دینے سے ان کو قے جو ہے ان کی ٹھیک ہو جائے گی اور قے نہیں آئے گی. تو یہ تھیں 20 وہ ادویات جو میری کلینکل پریکٹس میں ہیں، جو میں دیکھتا ہوں یہ کیا ہے، یہ چھوٹا بچہ ہے، یہ بڑا ہے، اس نے کیا کھایا تھا، اس کی کیا علامات ہیں، کس طرح کی قے ہے، کڑوی ہے، کھٹی ہے، خونی ہے، بلغم ہے. تو جس طرح کی علامت ہوگی، جس طرح کی اس کی کاز ہوگی، جس طرح کی اس کی ایج ہوگی، یعنی ہمارے پاس یہ نہیں کہ ہم بس یہ جی ایپیکاک دے دیں تو ہر الٹی ٹھیک ہو جائے گی، ایسا نہیں ہے. آپ کو دیکھنا ہوگا
کہ مریض کی علامات کس دوا کے ساتھ میچ کر رہے ہیں اس کو وہ دوا دیں 30 یا 200 پاور میں. اگر بچہ ہے تو ایک قطرہ تھوڑے سے پانی میں، اگر بڑا ہے تو 5 قطرے صبح دوپہر شام، یا زیادہ مسئلہ ہے تو آدھے گھنٹے بعد بار بار ریپیٹ کریں تو اس کی قے جو ہے وہ ٹھیک ہو جائے گی اور پیشنٹ جو ہے وہ اس کی تکلیف جو ہے وہ رفع ہو جائے گی. تو یہ تھا میرا آج کا لیکچر. میری ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے گا، کامنٹس میں مجھے بتائیے گا، فیڈ بیک دیجیے گا، اور اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا اگر آپ مجھ سے کنسلٹ کرنا چاہیں تو میرے نمبر پر مجھ سے واٹس ایپ پر رابطہ کریں. اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا ہومیوپیتھک ڈاکٹر محمد عقیل سیفی.